السلام علیکم. ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کا بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک اسکیجولنگ. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیشن میں ہم نے PERT کے بارے میں جو ہے ڈسکس کیا تھا، جو کہ گینٹ چارٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے نیٹ ورکنگ اسکیجول ٹیکنیک میں رولس کو ڈیفائن کیے تھے کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے گڈ نیٹ ورک. تو PERT کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. اب ہم اسی ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو ایک اور امپارٹنٹ اینڈ یوزفل ٹیکنیک جو ہم CPM کے نام سے جانتے ہیں، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ایز اے میٹر آف فیکٹ PERT اور CPM کمبائنلی یوز ہوتے ہیں کسی بھی نیٹ ورک اسکیجولنگ کی کریشن کے لیے. تو لیٹس فرسٹ کنسنٹریٹ آن وٹ CPM اسٹینڈس فار. اس کے ہم فیچرس کریکٹرسٹکس ڈسکس کرتے ہیں. پھر ہم ان کا PERT اور CPM کو ڈفرینشیٹ کریں گے اور ان کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں گے. اور دین لاسٹلی پھر ہم نیٹ ورک اسکیجولس ہو یا ٹائم اسکیجول ڈائیگرام کے ذریعے، گینٹ چارٹ کے ذریعے آپ بناتے ہوں، پریپیئر کرتے ہوں، اس کو اوور آل سم اپ کریں گے کہ ایز اے مینیجر ہاؤ یو کین یوز اے گڈ ٹائم باؤنڈ schedule so that the project activity can be completed in time. So let's start our discussion with the CPM. CPM was developed in 1950s by DuPont to solve scheduling problem in an industrial setting. بنیادی طور پہ کمپلیکس پروجیکٹ تھا. A lot of resources, inputs, activities were involved. تو اس وقت اس کا جو ہے نا پہلا استعمال سامنے آیا تھا. This method was used successfully by a number of projects that use a stable technology and are relatively risk free. اس کا مطلب یہ کہ تمام پروجیکٹ کے لیے PERT یا CPM کو آپ یوز نہیں کرتے جہاں آپ شور ہوں کہ ٹیکنالوجی، ٹولز، پروسیجرز ٹیسٹڈ ہیں اور نون کوانٹٹیز میں اور نون ویلیوز آف دا انپٹس اینڈ ویریبلس وہ آپ کو پتہ ہے، تب آپ CPM کو جو ہے نا ایز اے ٹائم اسکیجولنگ ٹول جو ہے نا استعمال کریں گے. CPM از آلسو بیسڈ آن دا کنسیپٹ آف اے نیٹ ورک اسکیجول. ایک ایگزامپل ہے نیٹ ورک اسکیجول کی، کیونکہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو آپ ایک نیٹ ورک ڈائیگرام کے ذریعے السٹریٹ کرتے ہیں. CPM uses the time estimates that are calculated using PERT technique. And CPM treats the time estimate from PERT as a known value. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب PERT کو ڈسکرائب کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ PERT میں ٹائم کو پروبیبلسٹک اپروچ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے اس کو ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ جنرلی جو اسکیجول بنایا جاتا ہے، جو لیول آف ایفرٹ تھا اس کو ڈٹرمن کیا گیا تھا بیسڈ اپان دا بیسٹ اویلیبل ریسورسز اینڈ دا ایکسپیرینسز. پروفیشنل فیلڈس کہ وہ تو صرف اسٹیمیٹس ہی ہیں، ریئلسٹک نہیں ہے، ان ریئلسٹکس بھی ہو سکتے ہیں، اور دوز ایسٹیمیٹس آر گڈ گیس ورک ڈیولپڈ بائی دا پروفیشنل. یٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ ان کے بارے میں ہم شورٹی سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ لیول آف ایفرٹ پرٹیکولرلی دا ٹائم پیریڈ انوالوڈ ان دوز ایکٹیویٹیز جب ایکچولی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے گا، اس پہ کام کیا جائے گا تو کتنے کلوز ٹو دا ریئلٹی ہیں. تو وہاں سے PERT کا کنسیپٹ آیا. PERT کے بعد اب اس کے جو ریزلٹس ہیں PERT کے ٹائم کے بارے میں پرٹیکولرلی دا ٹائم ایسٹیمیٹس دین آر کنسیڈرڈ ایز اے نون ویلیو، ڈیفینیٹ ویلیو، جو اس CPM میں ڈیفائن کرتے ہیں. CPM PERT were developed as two separate techniques initially. However, over time both the techniques evolved into one scheduling and tracking tool for project managers. CPM جیسا کہ اس کی ایبریویشن کلیئر کرتی ہے، اٹس اے critical path method. It allows you to drive the critical path for a project schedule. And the critical path is the longest path in a software project. And we also know that the critical path is composed of critical activities in a project. But remember, these activities are well defined and are independent. اس کو سکسیسر اور پریڈیسیسرس کے کنسیپٹ میں نہ لے کے آئیں. ایوری ایکٹیویٹی از انڈیپینڈنٹ اینڈ کریٹیکلی امپورٹنٹ. دس مینس نو ایکٹیویٹی ان دا کریٹیکل پاتھ از ڈیپینڈنٹ آن اندر ایکٹیویٹی فار سکسیزفل کمپلیشن. ٹو ڈرائیو دا کریٹیکل پاتھ فار اے نیٹورک اسکیجول یو نیڈ ٹو کیلکولیٹ two things. One is earliest finish time
and second is latest finish time for each activity. Critical path method, اس کو پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک پرٹیکولر نیٹورک ڈائیگرام میں ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں ٹو ریچ ٹو دا فائنل نوڈ. ہم ٹرمنالوجی ایک یوز کرتے ہیں سورس نوڈ اینڈ سنک نوڈ. سورس نوڈ وہ ہوتا ہے جہاں سے ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوتی ہے, سنک نوڈ وہ ہے جہاں پہ یہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی. اٹ کوڈ بی اے گروپ آف سملر ایکٹیویٹیز اور اٹ کوڈ بی دا سیٹ آف ایکٹیویٹیز جو کریٹیکل پاتھ میتھڈ میں اسٹارٹ سے اینڈ تک ہے. کیونکہ ہم بات کریں کریٹیکل پاتھ کی تو آل دا ایکٹیویٹیز اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ کریٹیکل ایکٹیویٹی ٹو دا لاسٹ کریٹیکل ایکٹیویٹی اس پاتھ پہ جو ہے یہ ہم سورس نوڈ اور سنک نوڈ کے ریفرنس سے ہم بات کرتے ہیں. اس وقت آپ کو اسکرین پہ ایک السٹریشن نظر آ رہی ہے ود دا ٹائٹل پاسبل پاتھ فرام سورس ٹو سنک نوڈس. تو وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس دو پاسبل پاتھ ہیں. پہلی آپشن میں کیا ہے, سورس نوڈ جو ہے ایس, دین یو موو فرام ایس ٹو 1, 3, 6, 9, 10 اینڈ دین اینڈ نوڈ. یہ ایک آپ کا کریٹیکل پاتھ ہے. سیکنڈ پاسبل پاتھ از ایس which is the source node, then 1, 2, 5, 8, 10 and E. تو یہ دو پاسبل پاتھ اس میں آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پرٹیکولر اسائنمنٹ کے لیے دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ کریٹیکل پاتھ جو ہے نا وہ اس میں اویلیبل ہوں. اگر یہ سچویشن ہے دین یو ہیو ٹو سلیکٹ دا کریٹیکل پاتھ ود دا لانگیسٹ پیریڈ. تو ان دو میں سے آپ کو جو ہے یہ سلیکٹ کرنا ہوگا. تو اس میں اب آپ کے پاس ایک ٹیبل جو ہے وہ جو ہم نے پہلے بھی ریفر کیا تھا, اس میں اگر تمام نوڈز اور ان کے ڈیوریشن کو آپ کیلکولیٹ کریں تو اٹ کمز اپ ود دیٹ کہ 52 ویکس آپ کو چاہیے پاتھ 2 کو جو لانگیسٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو دیٹ از ون آف دا ایگزامپل جس میں آپ ٹائم فریم کو یوزنگ CPM ٹائم پیرامیٹرز وہ آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. دا لانگیسٹ پاتھ از ریفرڈ ٹو ایز دا کریٹیکل پاتھ اینڈ اٹ ڈیٹرمنز دا ڈیوریشن آف دا پروجیکٹ ایز اے ہول. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ بائی شارٹننگ دا ڈیوریشن آف این ایکٹیویٹی along the critical path you can usually shorten the duration of the whole project. لیکن عام طور پہ یہ جو ایک آپشن ہوتی ہے اس کو ایکسرسائز کرنا, پریکٹیکلی یوٹیلائز کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ تمام ایکٹیویٹیز کی ایک تو ڈپینڈنسیز بھی ہوتی ہے میجارٹی آف دا ایکٹیویٹیز کی, اینڈ ان موسٹ آف دا ٹائم جو ان کے ساتھ لیول آف ایفرٹ ڈیفائن کی جاتی ہے دیٹ از موسٹ لائکلی دا آپٹیمسٹک موسٹ آپٹیمل لیول آف ایفرٹ ایسوسیٹڈ ود دیٹ. But still, you are lucky if you can find activity where you can shorten the time frame. تو اگر وہ ایکٹیویٹی کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہے پھر تو آپ کی پروجیکٹ ڈیوریشن کے لیے جو کمپلیشن ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. If it is not on the critical path, then remember, by reducing the time frame for the activity not on the critical path will not help you to reduce the overall completion time. کچھ ایکسٹریم کیسز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈٹرمن کرنا کہ کون سا کریٹیکل پاتھ کہاں پہ سوٹ کرتا ہے دیٹ ایکچولی اپلائز آن دا ٹیم, ان کی اسٹریٹجی اور جو ایک ریکوائرمنٹ ہے پروجیکٹ کی اس کے حساب سے ہوگی, اس کو ڈٹرمن کرنا ہوگا. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو ایک ڈیسائسو ایکشن لینا ہوگا وچ آف دا کریٹیکل پاتھ شوڈ بی اڈاپٹیڈ ٹو کمپلیٹ دا ایکٹیویٹی. However, one thing is certain, shortening an activity that is not on the certain path will not shorten the length of the whole project. یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں. کریٹیکل پاتھ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمیں ارلیسٹ فنش ٹائم اور لیٹسٹ فنش ٹائم کی ضرورت ہوگی. تو اب ہم ایک السٹریشن کے ذریعے اس کو جو ہے نا ڈسکرائب کرتے ہیں. اس کی فردر ڈیٹیل آپ کلاس نوٹس میں دیکھیں گے. ایگزامپل کے ذریعے یہ جو دو پروسیس ہیں کیلکولیشن آف ارلیسٹ فنش ٹائم اینڈ دا لیٹسٹ فنش ٹائم, یہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں. اب آپ اسکرین پہ کنسنٹریٹ کریں, آپ کو ایک نیٹ ورک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے. ان آرڈر ٹو کیلکولیٹ ارلیسٹ فنش ٹائم یہ ذہن میں رکھیں دا ارلیسٹ فنش ٹائم فار این ایکٹیویٹی از دا منیمم ٹائم ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ اٹ. جو پہلی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایز اسٹارٹنگ نوڈ, EF ٹائم فار دا فرسٹ نوڈ از آلویز 0. To calculate the EF time for a network schedule, you need to move along the schedule from left to right. Starting from first node,
you add the EF time of each node to the duration required by the immediately succeeding activity. Now, there could be a situation where node has more than one preceding activities. اس صورت میں کیا ہوگا؟ یو ہیو ٹو یوز دا لارجسٹ ای ایف ٹائم آف دا پریسیڈنگ ایکٹیویٹی. پریسیڈنگ ایکٹیویٹی وہ ہے جو اس نوڈ سے پہلے اکر کر رہی ہے. پروسیڈنگ وہ ہوگی جو اس نوڈ کے بعد آئے گی. دس رول آلسو اپلائز ان کیس آف ون آف دا پریسیڈنگ ایکٹیویٹی ایز اے ڈمی ایکٹیویٹی. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈمی ایکٹیویٹی میں ہم اس کے ریسورس اور ڈسکرپشن جو ہے نا ایسوسیٹ نہیں کرتے, بٹ دا ٹائم فریم ایسوسیٹڈ ود دیٹ مسٹ بی اکاؤنٹیڈ فار جب ہم ارلیسٹ فنش ٹائم کو کیلکولیٹ کریں گے. ای ایف ٹائم آف نوڈ 1 از 0. یہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا. دیئر فور دا ای ایف ٹائم فار دا نوڈ 2 از 10%. آپ ٹیبل اور السٹریشن دیکھیں. ای ایف ٹائم فار نوڈ 4 از کیلکولیٹڈ بائی ایڈنگ دا ڈیوریشن آف دا سافٹ ویئر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی which is 80% to the EF time of the preceding node 2 which is 10%. Therefore, the EF time of node 4 is 90% days. اس کا مطلب یہ ہے the earliest possible time within which the software construction activity can be finished from the start of the project is 90% days. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ, and that is the EF time for the rest of the activities in the network schedule is calculated in the similar fashion by adding all these activities. اور اس میں آپ نیٹورک اسکیجول کو اگر آپ دھیان میں رکھیں تو یو کین سی کہ اسٹارٹنگ نوڈ جو ہے 1 2 4 7 9 دین وی ہیو 8 دین وی ہیو 10. جو نوڈ ہم نے سرکل کے ذریعے ڈسکرائب کیے ہیں اس میں لیفٹ سائڈ پہ جو نمبر ہے دیٹ از دا نوڈ نمبر, اینڈ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو فگر نظر آ رہی ہے دیٹ از دا ڈیوریشن, دا ٹائم جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. بائی ایڈنگ آل دیٹ یو ول کم ٹو نو کہ واٹ از دا ارلیسٹ پاسبل ٹائم فریم ٹو کمپلیٹ دیٹ پرٹیکولر ایکٹیویٹی ان دیٹ نیٹورک ڈائیگرام. نیکسٹ از دا لیٹسٹ فنش ٹائم. دا لیٹسٹ فنش ٹائم فار این ایکٹیویٹی از دا میکسیمم ٹائم ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ اٹ وداؤٹ ڈیلیئنگ دا پروجیکٹ. To calculate the LF time for a network schedule, you move along the schedule from right to left. اب یہ ریورس ہو گیا, پہلے میں ہم لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے نا موو کر رہے تھے. اسٹارٹنگ فرام دا لاسٹ نوڈ جو کہ کمپلیشن کا ہوتا ہے, یو سبٹریکٹ دا ڈیوریشن آف دا فالوئنگ ایکٹیویٹی فرام دا لیسٹ فنش ٹائم. If a node has more than one following activity, subtract the smallest activity duration from the LF time to obtain the LF time of the نیکسٹ نوڈ. ریکال کریں پہلے کیس میں جب ارلیسٹ ٹائم کی ہم بات کر رہے تھے وہاں پہ ہم نے اس کے جو لانگسٹ ڈیوریشن تھی اس کو جو ہے ایڈ اپ کیا تھا. یہاں پہ شارٹیسٹ ڈیوریشن کو ہم سبٹریکٹ کریں گے. اب یہ رول ڈمی ایکٹیویٹی پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایل ایف ٹائم فار نوڈ 8 از کیلکولیٹڈ بائی سبٹریکٹنگ دا ڈیوریشن آف دا یوزر ایکسیپٹینس ٹیسٹنگ ایکٹیویٹی وچ از 20% فرام دا ایل ایف آف دا نوڈ 10 وچ از 155%. اسی فگر پہ آپ کنسنٹریٹ کریں ڈائیگرام پہ, دین یو کین سی دا ایل ایف آف نوڈ 8 از 135%. سملرلی ایل ایف فار نوڈ 5 از کیلکولیٹڈ سبٹریکٹنگ دا ڈیوریشن آف دا یوزر ٹریننگ ایکٹیویٹی فرام دا ایل ایف ٹائم آف نوڈ 8. یہ سمپل ایک پروسیجرز ہیں اسٹیٹسٹکس میتھمیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے, ایڈنگ سبٹریکٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ فار آل دا نوڈ ایکٹیویٹیز. آپ ان کے لیٹسٹ اور ارلیسٹ ٹائم کو جو ہے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈائیگرام آپ کو جو ہم نیٹورک ڈائیگرام میں ایل ایف ٹائم کے حساب سے کیلکولیٹ جو کی ہوئی ہے تو اس میں آپ کے پاس ٹوٹل ورک ڈیز اور دا مین ڈیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. بیکاز وی ہیو آلریڈی مینشن کہ سی پی ایم میں یہ جو کوانٹیٹیز ہے ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ نون ویلیوز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, سرٹن کوانٹیٹیز کی ہم بات کرتے ہیں. These are no more estimated. These are the deterministic and the actual time required to calculate a particular activity. اب ان کو جب ہمارے پاس ارلیسٹ ٹائم, لیٹسٹ ٹائم, فنش ٹائم آ گیا تو اس سے ہم how we drive the critical path, let's discuss now. To determine the critical path of a network, you identify the node where the EF time and the LF time are equal. Then compare the EF time
and the LF time calculated for the network schedule. ایگزامپل آپ اس کو فگر پہ کنسنٹریٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کریٹیکل پاتھ فار دا نیٹورک اسکیجول ود ایکٹیویٹیز ڈیفائن، یہ جو ٹیبل آپ کو دی گئی ہے اس کو کنسنٹریٹ کریں تو اس میں یو کین لک ایٹ دا اسکرین ناؤ، اس میں آپ کے پاس ڈائیگرام کو آپ کنسنٹریٹ کریں تو نوڈ 1 2 4 7 9 8 10 ایروز ہیں، یہ ڈبل ایروز کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ کریٹیکل پاتھ ہے آپ کا. اب اس میں جو سرکل ہے اس کو پہ کنسنٹریٹ کریں، جو نوڈ 1 ہے اس میں 0 آن دا ٹاپ 0 ہے، دین آن دا لوور اٹس 0، سیکنڈ میں 10 ایچ ہے، تھرڈ میں 90 ایچ ہے، دین 120 ایچ ہے، دین 135 ایچ. آپ نے ایکویٹ کر دیا ان کو لیٹسٹ اور فنش کو، اور اس کے بعد آپ نے ٹوٹل 155 ورک ڈیز کیلکولیٹ کیے. اس طریقے سے اب آپ اس ٹائم فریم کو جو ہے نا کیلکولیٹ کریں گے، اینڈ الٹیمیٹلی یو کم اپ ود اے سچویشن کہ آل دوز ایکٹیویٹیز ویچ آر آن دا کریٹیکل پاتھ، ہاؤ مچ ٹائم از ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دوز ایکٹیویٹیز. فردر ڈیٹیلس کے لیے آپ کلاس نوٹس جو ہیں ان کو ریفر کریں، ان میں اور ایگزامپلس بھی ہیں. اٹ ول ہیلپ یو ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو اسائن دا ٹائم فریم اینڈ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ LF اینڈ EF. تو آئی ایم شیور کہ اس کے بعد آپ کے پاس اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی. آج کے سیشن میں جو بنیادی بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ CPM کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ یوز کیسے کریں گے. یو مائٹ بی ہیونگ اے پروفیشنلز ہو آر پروفیشنلی ٹرینڈ ٹو ورک آن دا PERT CPM ٹیکنیکس اینڈ ٹرمنالوجیز. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ نے ان کے نالج کو، اسکل کو، ایفرٹ کو جو ہے یوٹیلائز کرنا ہے. ٹول کو آپ ایز اے مینجمنٹ ٹول کیسے یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں. بفور وی ایکچولی کنکلوڈ کہ وچ آف دا ٹول از بیٹر، پہلے ہم اس پہ کمپیریزن کر لیتے ہیں. ہم نے ابھی 3 مینجمنٹ ٹول جو ہے نا وہ ڈسکس کیے، گینٹ چارٹ، PERT CPM. ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی ان کی امپارٹینس ریلیونس اس کے مطابق ہوگی. کچھ کیسز میں ان کے ایڈوانٹیجز ہوں گے، کچھ کیسز میں ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے. لیٹس ہیو اے کمپیریزن. گینٹ چارٹ کی ایک خوبی یہ ہے کہ دیٹ از دا سمپلسٹ فارم آف ریپرزینٹنگ دا پروجیکٹ اسکیجولس. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو ہم 3 ریفرنس سے اگر ڈسکس کریں تو ڈس ایڈوانٹیج ہمیں نظر آتے ہیں. انٹر ڈپینڈنسی آف ایکٹیویٹیز کو ہم اگر دیکھیں، ٹریکنگ آف دا پروجیکٹ پروگرس کی اگر ہم بات کریں، ریپرزینٹیشن آف دا انسرٹینٹیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہ ہمیں ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ جو ہے نظر آتا ہے. Interdependency of activities means the Gantt chart cannot represent the interdependency of activities in a software project properly. Bar graph format is unsuitable if you want to display a large number of activities that are concurrent. Single activity کے حساب سے تو آپ ڈیفائن کر لیں گے. Concurrent means at a one particular time more than one activities are being performed. تو Gantt chart اس کو جو ہے نا properly explain نہیں کر پاتا. Tracking of the project progress, you also cannot use the Gantt chart as a control device to track the software project. It gives you the status, لیکن controlling جو ہے نا اس میں آپشن نہیں. The bar graph format of the Gantt chart does not provide you with any method of tracking the progress of a software project. You can only check the different activities within the software project, their start dates and their end dates only. درمیان میں کیا ہے، گراف چارٹ جو ہے نا اس کے بارے میں خاموش ہے. Representing the uncertainties means graph chart cannot reflect the uncertainties within a complex software project. You can only use it for simple software projects where all the activities are known and for which the start and end dates can be easily determined. However, uncertainties are the norms in modern software projects, and the project schedule often requires rescheduling to adjust for uncertainties. تو اس لحاظ سے گینٹ چارٹ کا یہ ایک پرابلم ہے. If a project is large and complex, such as creating automated error checking software for a communication satellite, the different activities and sub-activities cannot be determined at the time of project commencing. There is an uncertainty about the activities and the later stage of the project until that stage is reached. In addition, Gantt chart cannot reflect the tolerance level during various activities. اس کے مقابلے میں PERT CPM کی اگر ہم بات کریں، اس میں یہ ہے کہ the PERT and CPM are useful techniques that allow you
to manage the complexity of interdependencies within a software project. یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے جو گینٹ چارٹ پہ آپ کو نہیں ملتا. In addition, both techniques allows you to schedule and track a software project more efficiently than Gantt chart. Both PERT and CPM use network schedule to represent a project schedule. ابھی اس سے پہلے ہم نے illustration دیکھی تھی. Although PERT and CPM were developed separately, both techniques were combined over time and began to be referred as a PERT CPM. جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو اس کو combinedly جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے. Advantage of PERT CPM relates to precedence relationship, interdependencies, large projects, simple structure, pre-planning and the project tracking. یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. تو اس میں precedence relationship کے سلسلے میں یہ ہوگا کہ PERT CPM allows you to organize the activities in a project according to a sequence. In a network schedule, each activity must have a preceding activity and a succeeding activity. تو اس کی ڈپینڈنسیز جو ہے وہیں سے کلیئر ہو جاتی ہے. This rule is applicable to all activities except the first and the last activity. فرسٹ سے preceding کوئی نہیں ہے, لاسٹ کے بعد succeeding کوئی نہیں ہوگا. انٹرڈیپینڈنسیز کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ گینٹ چارٹ جو ہے یہ انٹرڈیپینڈنسیز جو ہے وہ شو نہیں کرتا. بٹ دا PERT CPM allows you to show the interdependencies. For example, you can use the network schedule to specify that an activity will begin only after specific preceding activities are complete. ان کی نمبرنگ بھی ہوتی ہے, اس کے مطابق آپ ڈیفائن کرتے ہیں. Similarly, you can also show that two activities need to be executed simultaneously for the succeeding activity to start. تو concurrent activities جو ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گی. PERT CPM is basically for the large projects and it is more suited for one-time large and complex projects that have a lot of uncertainties. In a complex software project, it's very difficult to identify each activity in the software project in advance. Most activities are identified and defined in terms of their start and end dates only during the relevant stage of the project. PERT CPM allows you to create a project schedule while taking project uncertainties into consideration. Simple structure. PERT CPM is based on simple mathematical concept. The technique uses network schedule to describe a project schedule. The graphical nature of the network schedule is easy to understand. Graphical illustration سامنے آ جاتی ہے اور میکسیمم انفارمیشن نوڈ کے حوالے سے, ان کے ڈیوریشن کے حوالے سے, ان کے ڈپینڈنسیز کے حوالے سے, سی پی ایم میتھڈ اور کرٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری illustration جو ہے آپ PERT CPM کے ذریعے کر سکتے ہیں. PERT CPM schedule can also be used as a medium of communication between group within and across projects to convey the project status and progress. یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے. پری پلاننگ از اندر امپارٹینٹ فیچر جو کہ ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن میں لے آتا ہے PERT اور CPM کو, بیکاز اٹ فورسز یو ٹو پلان دا سافٹ ویئر پروجیکٹ ان ایڈوانس اینڈ اچیو بیٹر کوآرڈینیشن آف دا ورک. اب آپ کو پریسیڈنگ سکسیڈنگ ایکٹیویٹیز کا پتہ ہے, ان کی ڈیوریشن کا پتہ ہے, آپ کو ڈپینڈنسیز کا پتہ ہے. سو ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو کین بیٹر پلان, ایڈوانس پلاننگ جو ہے آپ کر سکتے ہیں. ایز دا نیٹورک اسکیجول ڈیمانڈس that each activity must have a preceding and succeeding activity, you are forced to identify as many activities as possible and sequence them. The identification of as many activities as possible reduces the chance of important activities being omitted from consideration. The identification and sequencing exercise helps identify potential problems and bottlenecks in project execution. This allows you to resolve the problems آن پیپر بفور دے میٹیریلائز, کیونکہ آپ کے پاس ان کی ریلیشن شپس جو ہے ڈیٹیل جو ہے سامنے موجود ہوتی ہے. ایک اور ایڈوانٹیج ہے PERT CPM کو یوز کرنے کا, پروجیکٹ ٹریکنگ. دا نیٹورک اسکیجول فوکسز یور اٹینشن آن دا کریٹیکل پاتھ اینڈ کریٹیکل ایکٹیویٹیز. ایز اے ریزلٹ اٹ انیبلز یو ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ ود ان دا شارٹیسٹ ٹائم اینڈ دا لیسٹ کاسٹ. یو کین ٹریک دا پروگرس آف دا پروجیکٹ بیکاز دا اسٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹس آر نون for each critical activity. اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ critical activity should not be delayed. PERT CPM also allows you to monitor the costs and check if the project is within the allocated budget. اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. فار ایگزامپل ایکٹیویٹی ڈیفینیشن کے ریفرنس سے اگر ہم بات کریں, پریسیڈنٹس ریلیشن شپ کی بات کریں,
ٹائم اسٹیمیٹ کی بات کریں تو اس میں پھر PERT CPM اتنے ایڈوانٹیجز پوزیشن میں نظر نہیں آتے. فرام ایکٹیویٹی ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو, PERT CPM requires that each activity in a software project must be clearly defined. In addition, no activity can overlap with another activity in terms of task being achieved. However, in a large and complex software project, it is not always possible for you to identify all the activities and sub-activities. If you attempt to create a network schedule with an incomplete list of activities, important activities may be left out. سیکنڈ پریسیڈنس ریلیشنشپ کے ریفرنس سے اگر ہم بات کریں تو ایز اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ ناٹ آلویز بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی آل دا ایکٹیویٹیز اینڈ سب ایکٹیویٹیز ان اے سافٹ ویئر پروجیکٹس. یہ ایک آپ کی ریئل ٹائم پریکٹیکل لمیٹیشن ہے. سو وین اے سافٹ ویئر پروجیکٹ کمنسز یو ہیو کلیئرلی ڈیفائنڈ ایکٹیویٹیز اونلی فار اے فیو فیزز آف دا پروجیکٹ. کمپلیکس سافٹ ویئر پروجیکٹس میں کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں ویچ آر discussed in detail with authority when certain progress is made. یہ بھی ہو سکتا ہے جو ماڈل ٹیکنیک آپ نے اڈاپٹ کی ہے ڈیورنگ ٹیسٹنگ فیز اس کو چینج کرنے کی ضرورت پیش آ جائے. سو یو آر ناٹ شیور ان دا بگننگ کہ وٹ ایور یو ہیو پلانڈ اس کا لیول آف ایفرٹ اور ان کی سیکوینسنگ اور امپارٹینس جو ہے وہ ویسی ہے جیسے آپ نے شروع میں پلان کیا ہے. تو یہ ایک ایسی لمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے PERT CPM کو آپ سافٹ ویئر پروجیکٹس میں جو ہے یوز نہیں کر سکتے because of their precedence relationships. The rest of activities are defined when the project reaches to the relevant stage. So, initial stage پہ تو you are sure. At a later stage, you have to wait for the intermediate results. تو یہ لمٹ کر دیتا ہے پھر PERT CPM کا یوزیج. اور in fact, lack of clarity on all activities in the project prevents you from defining the precedence relationship between all activities. This hampers the creation of a network schedule. ٹائم اسٹیمیٹ کی اگر ہم بات کریں ان PERT you estimate the time required to complete an activity. Therefore, the PERT network schedule represents only a probabilistic estimation of time. A project schedule created on the basis of probabilistic time estimates can give you only a rough idea of the project timeline, not to be exact. اگر ہم PERT کو اور CPM کو الگ الگ ڈیفائن کریں آپس میں اس کو کمپیئر کریں تو انڈر CPM uses network diagram, frequently used, one estimate ہے, deterministic ہے. PERT جو ہے it also uses the network diagrams, infrequently used. CPM زیادہ یوز ہوتا ہے, PERT جو ہے وہ کم یوز ہوتا ہے. 3 time estimates PERT میں ڈیفائن ہوتے ہیں اور probabilistic جو ہے نا اپروچ ہے اس کے اندر, اس کے مقابلے میں 1 estimate ہے CPM میں which we call it a known quantity, اور وہ deterministic ہے, probabilistic نہیں ہے. بٹ ironically یہ جو اس کو ہم ڈٹرمنسٹک کہہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایڈوانٹیج ہیں 1 estimate کے, دے آر ڈیرائیوڈ فرام دا ایکسرسائز ڈن تھرو دا PERT. تو PERT اور CPM کے یہ کمپیریزن تھا. اب ہم آتے ہیں ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ پہ اسکیجولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. ہم نے ٹائم فریم کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ٹول کے ذریعے ڈیوائڈ اور ڈسٹریبیوٹ کیا اور پروجیکٹ مینیجرس کو ایک ایسا ٹول دے دیا جس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں فرام ٹائم پوائنٹ آف ویو ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ جو ہے پروجیکٹ مینیجر کو مل گئی. بٹ واٹ اباؤٹ ادر ایکولی امپارٹنٹ تھنگس؟ اسکیجولنگ دا پرسنلس, دیٹس ویری کریٹیکل. سافٹ ویئر پروجیکٹس میں دا رول آف پرسنلس از ویری سبسٹینشیل اینڈ کریٹیکل. ان کو مینیج کرنا آپ کے لیے جو ہے ایک چیلنج بھی ہو سکتا ہے. اسینشلی دا ڈیولپمنٹ ٹیم از اے ریسورس, جسٹ اے ڈیولپمنٹ اکوپمنٹ از اے ریسورس اگر ہم تھیوریٹیکلی بات کریں. But scheduling people is not the same as scheduling the equipment. The project manager's most important project resource is the development team, and therefore special attention must be given to the scheduling of activities of team members. As the number of project activities varies, so the size of the development team varies throughout the project development life cycle. You have to be vigilant and dynamic and decisive to adjust the human resource as per the project requirement. The team's organizational structure becomes more important as the size of the team grows. جتنے زیادہ لوگ انوالو ہوں گے ان کی رپورٹنگ, TORs اور باقی اسائنمنٹس کو جو ہے ہینڈل کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. جو ڈیولپمنٹ آف ٹیم سائز ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر
you must concentrate that the size of development team is influenced not only by the number of activities but also by the intensity of the activity. Who is the best for what activity, یہ آپ کو schedule کرنا ہے اور manage کرنا ہے. Some activities are intense at the beginning of the project and decline towards the end and vice versa. تو یہ جو انٹینسٹی آف دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی ہے یہ ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا ہے کہ دا ٹائپ آف پیپل ریکوائرڈ ٹو ورک آن دا پروجیکٹ اینڈ دا نمبر آف پیپل ریکوائرڈ ٹو ورک آن دا پروجیکٹ، یہ آپ کو مینیج کرنا ہوگا اکارڈنگلی. اس کو ہم اس طریقے سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. دا پلاننگ ریکوائرز مور ہیومن ریسورسز ایٹ دا بگننگ آف دا پروجیکٹ اینڈ فیور ایٹ دا اینڈ، وائل کنفیگریشن کنٹرول ریکوائرز فیور ایٹ دا بگننگ اینڈ مور ایٹ دا اینڈ. وہاں پہ چونکہ ٹیکنیکل انپٹس ہے تو اس کے مطابق جس طرح اس کی کمپلیکسٹی بڑھتی ہے مور پیپل آر ریکوائرڈ. پلاننگ میں شروع میں آپ لوگ لکھتے ہیں، جب اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں دین یو کیپ آن شیڈنگ دا پیپل اینڈ جسٹ کیپ آن دا کریٹیکلی امپارٹینٹ پیپل ود یو. The team size is basically determined by the total number of people assigned to the project. However, in scheduling the team size, the allocation of 2 people each for half a full-time assignment does not necessarily equal the assignment of 1 person full-time. اس کو ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں. The 2 people having the same qualification with a similar kind of expertise will not generate the same kind of the output. تو اس کو آپ میتھمیٹیکل نمبر سے جو ہے نا کیلکولیٹ نہیں کرتے. ہیومن بیہیویئر، ہیومن انپٹ از اے کائنڈ آف ڈائنامک ان نیچر اینڈ انوالو سو مینی ادر فیکٹرس. تو ان کی آؤٹ پٹ ڈپینڈ کرے گی اوور آل انوائرمنٹ پہ، ان کی موٹیویشن پہ، ڈیڈیکیشن پہ، اینڈ دا وے تھنگ ہیز بین ارینج فار دا ڈفرینٹ پیپل ٹو ورک. کیپنگ آل ادر تھنگ دا سیم، if the clarity about the product to be developed is not given properly, وہ بھی افیکٹ کرتی ہے اوور آل پرفارمنس کو. سو to deal with the human factor you have to be very vigilant and very experienced and professional. It is difficult to deal with the allocation of half a person to an assignment. In such case, such as a quality assurance or configuration control, the expense to the project of assigning these activities can be reduced by sharing these functions with other projects. اگر آپ کے پاس دوسرے پروجیکٹس نہیں ہیں اینڈ یو ہیو امپلائڈ اے سینئر پروفیشنل جن کے لیے اگر ہم ہاف اے ڈے کی تو ہم بات نہیں کرتے، اف یو انگیج اے پرسن فار 1 week or 1 month اینڈ ایز پر دا ٹرم آف ریفرنس دیٹ ریسورس پرسن از اویلیبل ٹو یو فار 1 month، آپ کی پروجیکٹ ریکوائرمنٹ ہو سکتا ہے 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ختم ہو گئی ہے، دین اٹس گوئنگ ٹو کاسٹ ایکسٹرا. اس کے مقابلے میں if the organization has some other projects, ongoing projects, then it's possible for you to use that person for the time you need, then that person can be used for the similar or different kind of task within the organization. تو اس کو مینیج کرنا یہ ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کی پالیسیز پہ، پروجیکٹ کی نوعیت پہ. اسمال پروجیکٹس میں تو اسمال ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، بٹ دا لارجر پروجیکٹ ریکوائرز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف سائز اینڈ کمپلیکس آف دا ٹیم. Testing is another example of personnel resource sharing between projects. Many organizations have an independent test team that is not directly part of the project. The independent test team becomes involved in the project mainly towards the end of the development cycle, although some test activities do start much earlier to use up unko jam use kar lete hain. Such team can then move from one project to the another project provided the test activities have been scheduled appropriately. تو اب یہ شیئرنگ جو ہے اس کی یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اوور آل آرگنائزیشن کے پاس دوسرے ٹاسک کیا ہیں. ہیومن ریسورس میں اسکل اور ایکسپیرئنس بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اسکیجولنگ آف پرسن از ناٹ جسٹ اے کیس آف ایلوکیٹنگ نمبر آف پیپل فار ایچ اسٹیج آف دا پروجیکٹ. اسپیسیفک اسکلز آر ریکوائرڈ فار ایچ ایکٹیویٹی اینڈ اپروپریٹلی ایکسپیرئنسڈ پروفیشنلز مسٹ بی اسائنڈ دا ریسپانسبلٹی فار دیز ایکٹیویٹیز. Not all projects require all class of personnel, such as in case of small projects where 2 or more of the project position can be filled by 1 person. لیکن larger projects میں ان کی جو ہے different hierarchy کے ساتھ you need a different people. تو آپ اس کے project requirement کے مطابق کو دیکھیں گے. Another common source of error جو اس scheduling میں آتا ہے that is infamous man month. We define
that X man months are required to complete the project without actually relating to the overall capability or capacity of that person or the group of people to deliver the thing. If a project manager calculates that a specific schedule activity requires 6 work months to complete, does that mean if a suitable engineer is assigned for 6 months, then the activity can be completed in 6 months? No. یہ نمبر کرنچنگ گیم ایچ آر کے حساب سے سمپل میتھمیٹکس سے کیلکولیٹ نہیں ہوگی. In many cases, the activity cannot be completed in 6 months because a person seldom provides 6 months of work during a 6-month calendar period. درمیان میں کچھ گیپس بھی آ سکتے ہیں. People take vacation, they celebrate holidays, and they are occasionally sick. Generally, people provide between 8 and 10 months work during a 12-man month. تو جب آپ ایک مین منتھ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو بیچ کے جو گیپس ہیں اور جو ہیومن کیپیسٹی ہے ٹو ورک ایفیشینٹلی اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. جبکہ اس کو ایسٹیمیٹ جب کیا جاتا ہے دیٹ از اے سمپل میتھمیٹکس. وین یو ایکچولی اسٹارٹ ورکنگ آن دا تھنگ دین یو فائنڈ کہ یہ جو مین منتھ ڈیفائن کیے گئے تھے ایکچولی دوز آر اسٹریچڈ اوور دا ٹائم پیریڈ. مین منتھ کی ایک ایگزامپل جو ہے کلیریفائی کرتی ہے سچویشن دیٹ 365 انجینئرس کین ناٹ کمپلیٹ a 1-year project in 1 day. یہ ایک ڈیلیما ہے جو ہم مین منتھ کی بات کرتے ہیں. So therefore the significance of the duration of the project as well as the duration of each major activity must be clearly understood and presented as part of the schedule when we talk about the main month. ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ اسکیجولنگ کے حوالے سے ہے ریسورس اسکیجولنگ. وداؤٹ دا نیسیسری ٹولس دا ڈیولپمنٹ ٹیم کین ناٹ بی ایکسپیکٹیڈ ٹو ڈو اے گڈ جاب. ٹھیک ہے آپ نے ہیومن ریسورس پلاننگ تو بہتر کر لی. واٹ اباؤٹ دا ادر ریسورسز وچ آر ریکوائرڈ؟ If the project's target computer is not available when the integration phase is scheduled to begin, then the integration phase may very well not begin. تو یہ ڈیلے ہو جائے گا. That is because of the necessarily required equipment is not ready to put into use. We therefore see that a form of critical path principle is also applicable to the availability of development resources. This means that if the availability of a critical scheduled resource is delayed, it will delay the completion of the project. There are ways of dealing with availability problem for critical resource such as risk analysis. اب اگر کوئی equipment ہے, کوئی situation ہے اور any input which is required, آپ کو رسک اور رسک میٹیگیشن کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے اس کی کنٹیجنسی پلاننگ بھی کرنی ہوگی. So that if that particular resource is not made available, the alternate, equally good compatible alternate must be made available. ایک اور امپارٹنٹ فیکٹر اسکیجولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے دا ارینجمنٹ آف مینجمنٹ آف دا ورک اسپیس. نارملی ہوتا یہ کہ جب پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس وقت اسمالر ٹیم از انڈکٹیڈ آن دا پروجیکٹ اینڈ ایز دا پروجیکٹ پروگریسز دا مور دا ٹیم سائز انکریزز. ناٹ اونلی دا ٹیم سائز انکریزز, equipment and other inputs are taken into account. So then naturally you need more space towards the end of the project or whenever that phase comes where additional resources are plugged in. تو آپ کے اسکیجولنگ میں اس چیز کی پروویژننگ ہونی چاہیے کہ when the time comes the more space as per the requirement of the project activities should be made available. It's not only the size of the space we are talking about, it's a overall environment, the conducive environment جس میں وہ ٹیم جو ہے اس میں پرفارم کرے گی. اس اسکیجولنگ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے. دین کمس کہ اسپیس آ گئی, لوگ آ گئے ہیں تو اکوپمنٹ بھی اس میں آئے گا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم دا اکوپمنٹ از انسٹالڈ وین اٹ از ریکوائرڈ. سافٹ ویئر پروجیکٹس میں انیشیل اسٹیجز میں چونکہ پروگرامنگ, کوڈنگ, دین فیزیبلٹیز, ڈیزائنس ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹیسٹنگ آف دا پروڈکٹ کی جب بات آتی دین یو ریلی نیڈ دا اکوپمنٹ, اسپیشل اکوپمنٹ ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ. یو ہیو ٹو انشور کہ جب آپ کو ایک پرٹیکولر اکوپمنٹ چاہیے دیٹ مسٹ بی میڈ اویلیبل, بٹ دیٹ اکوپمنٹ کین ناٹ بی ریڈیلی میڈ اویلیبل. سچویشن ہو سکتی ہے کہ جو اکوپمنٹ آپ کو چاہیے اٹس ناٹ اویلیبل آف دی شیلف. آپ نے اگر اس کو مینیج بھی کرنا ہے تو ایک لیڈ ٹائم چاہیے ہوگا for the procurement,
for the installation, commissioning, training, testing, whatever it is required. ان تمام چیزوں کو آپ اکوموڈیٹ کریں گے اور ایسا اسکیجول کریں گے کہ وٹ ایور اکوپمنٹ از نیڈیڈ فار دیٹ پروجیکٹ انکلوڈنگ دیئر انسٹالیشن, ٹریننگ اینڈ کمیشننگ, وہ ٹائم فریم جو ہے آپ اس کو مینیج کریں گے. اور ایکٹیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یو ول بی میک دوز انپٹس ریڈیلی اویلیبل. اب ہم آتے ہیں ایک اور فیکٹر پہ, دیٹ از وینڈر اینڈ سب کنٹریکٹر. جب آپ ان تمام چیزوں کی اسکیجولنگ کر رہے ہیں, ٹائم کی, ریسورس کی, اکوپمنٹ کی, تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں. اینڈ ریممبر, not all scheduled activities are directly dependent on the project manager and the development team. Frequently, outside parties are also involved in project development. As we have seen, the timely delivery of the equipment is crucial to the development scheme, and this often requires procurement from outside parties. It is not uncommon, especially in large complex projects, to subtract certain parts of the project to companies who have specific expertise in relevant areas. اب ان کے ساتھ ڈلیوری آف دا آؤٹ پٹس اینڈ ادر سروسز ان کو اسکیجول کرنا, ان کے ساتھ کنٹریکٹنگ کرنا اور ان کو باؤنڈ کرنا ایز پر یور اوور آل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان, اس کو بھی آپ کو خاص طور پہ دیکھنا ہوگا. دس مینس دا ڈائریکٹ کنٹرول آف ڈیولپمنٹ may be delegated to the subcontractor if policy permits. In fact, it is difficult to schedule resources and activities over which the project manager does not have full control. In such case, the project manager has two alternatives: leave the scheduling to the subcontractor or vendor, or retain control over the subcontractor or vendor. In the first case, when scheduling is left to the outside party, the project manager is at the mercy of the party over which he has no control. If the other party slips the delivery schedule, it may cause a schedule slippage for the whole project. This is best handled by motivating the outside party to deliver on time, identifying the late delivery as a project risk, and preparing contingency plan to handle the situation should it occur. In the second case, when the project manager retains control over the outside party, many of the benefits of subcontractor are lost. پھر تو ان کا کام اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے آپ نے اپنے اوپر رسپانسبلٹی لے لی. اینی ڈیلے ایٹ یور پارٹ ول گیو این ایکسکیوز ٹو یور سب کنٹریکٹر ٹو فردر ڈیلے دا ایکٹیویٹیز. فار لارج پروجیکٹس a position must be created for a supervisor of subcontractor and vendors. Over and above to the project manager, یہ liaison جو ہے نا بہت ضروری ہوگا. It will be the responsibility of the supervisors to be constantly aware of the working being performed by outside parties through visits to subcontractor and vendor, review and milestone evaluations, periodic reports from subcontractor and vendors, and wherever alarming situation arises, coordinate and inform the right person so that the corrective action can be taken timely. تو وینڈرس کو بھی ان کی اسکیجولنگ, ڈلیوری کی, انپٹس کی, that needs to be worked out professionally. Those were the things we were talking about with respect to scheduling different resources and different options. اب ہم ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ پہ آتے ہیں, دیٹ از مانیٹرنگ اینڈ اپڈیٹنگ دا اسکیجول. ان تمام چیزوں کو جب آپ نے تیار کر لیا, اب اس کو مانیٹر بھی کرنا ہے اور اس کو اکارڈنگلی اپڈیٹ بھی کرنا ہے ایز دا پروجیکٹ پروگریسز اینڈ دا ٹائم پاسز. لاسٹ پوائنٹ اسکیجولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے مانیٹرنگ اینڈ اپڈیٹنگ دا اسکیجول. یہ تمام ایفرٹ جو آپ نے کر لی ان دا نیم آف اسکیجولنگ ریسورسز, ٹیکنگ کیئر آف دا پرسنلز, ٹائم اسکیجولنگ, اکوپمنٹ اسکیجولنگ, ان تمام چیزوں کو ملا کے جو آپ نے اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ اسکیجول تیار کیا, دیر از اے نیڈ کہ اسکیجول کو اب مانیٹر کیا جائے. ہاؤ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آر بینگ پرفارمڈ ایز پر دا گیون ڈیڈ لائنس. تو اس میں پیریڈک رپورٹس از ون آف دا ٹول تھرو وچ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو کین گیس where do you stand at one particular point of time. Not only the time, آپ کو باقی جو پروجیکٹ اسٹیٹس رپورٹس ملیں گی اس میں آپ کو ایگزیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو اس میں کوئی پرابلمز آ رہے ہیں, کوئی ایشوز ہیں, کوئی گرے ایریاز ہیں, ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, دین یو ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشوز. سو پیریڈک رپورٹنگ از ویری امپارٹینٹ وائل یو آر مانیٹرنگ دا اسکیجول. جب آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کسی بھی پروجیکٹ کی مانیٹر کرتے ہیں, وین ایز دا پروجیکٹ مووز آن
تو عین ممکن ہے کہ اس کے جو پہلے سے ڈیفائنڈ ٹاسک پیرامیٹرز جو ہے اس میں ورک آؤٹ کیے گئے تھے ایز پر دا ایکچوئل، اب ان کی ریویژن کی ضرورت پیش آ گئی ہے. تو یو نیڈ ٹو اپڈیٹ یور اوور آل اسکیجول ان دا لائٹ آف دا ایگزسٹنگ پروگرس اینڈ دا سچویشن. تو اپڈیٹنگ آف دا اسکیجول اینڈ کلوز مانیٹرنگ with the help of reports, review meetings and all other necessary tools جو آپ مانیٹرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہیں اس کو ضرور انکارپوریٹ کریں. In other words, whatever you have planned as a project manager, this is a time to track the activities and have a better understanding about the overall project progress while the project activity is going on. Scheduling سے ریلیٹڈ کچھ اور جنرل گائیڈ لائنس ہیں، وہ آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر ذہن میں رکھنی چاہیے. فار ایگزامپل، یو ہیو ٹو پروموٹ ٹیم انوالومنٹ. چونکہ سافٹ ویئر پروجیکٹس میں ہیومن فیکٹر بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے، سبسٹینشیل ہوتا ہے. اٹ از امپارٹنٹ دیٹ ایوری ٹیم ممبر مسٹ اون دا پروجیکٹ اینڈ دے شوڈ فلی انوالوڈ ان ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹس اینڈ ڈسچارجنگ دیئر ڈیوٹیز اکارڈنگلی. دین یو ہیو ٹو آئٹریٹ فرام ہائی لیول ٹو ڈیٹیلڈ اسکیجول. اب یہ تمام چیزیں جب آپ اس کو ورک آؤٹ کر لیتے ہیں، دیر مسٹ بی سم اسکیجولنگ بینچ مارکس جو کہ ٹاپ مینجمنٹ، اسٹیک ہولڈر، اسپانسرز، سپروائزرز ان کے لیے ہوں. دے آر مور انٹرسٹڈ ان اچیومنٹس. جو مائل اسٹون بینچ مارکس ڈیفائن کیے جاتے ہیں، تو آپ کا اسکیجول جو ہے اس چیز کے پروویژن جو ہے اس میں ضرور دے کہ report and the progress status needs to be incorporated and presented to the stakeholders. یہ ایک سائڈ ہوگی. سیکنڈ، it should also provide all the detailed scheduling for the team members, supervisors and team leaders and the individual workers who are assigned for a specific task. You have to be aware of needs of customer. That's very important. And the management, users اینڈ مارکیٹنگ. ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو پوری انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کے پروجیکٹ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق دے آر فلی اپڈیٹڈ اینڈ یو آر آلسو اپڈیٹڈ سو دیٹ وین ایور یو نیڈ اینی تھنگ یو شوڈ بی نوئنگ وٹ کین بی اچیوڈ فرام ہوم اینڈ ہاؤ. اینڈ سملرلی آپ کا جو کسٹمر ہے اس کے بارے میں آپ کو جو انفارمیشن ہونی چاہیے. مینجمنٹ، وٹ دا مینجمنٹ وانٹس ڈیورنگ پروجیکٹ ایگزیکیوشن، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. Schedule not only activities but resources and personnel too. ہم نارملی ٹاسک سے ریلیٹ کرتے ہیں ٹائم کو، دیٹس اوکے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے جو ریسورسز چاہیے ان کو بھی آپ اسکیجول کریں. اینڈ پرٹیکولرلی ڈونٹ فرگیٹ دا پرسنلس ٹو. پرسنلز میں اٹس ناٹ اونلی دا مین منتھ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، اٹس اے اسکل، کوالٹی اینڈ دیئر اویلیبلٹی. ان تمام چیزوں کو آپ انکارپوریٹ کریں. Resist pressures to commit to an unreasonable schedule. یہ اب آپ کی ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے ایز اے پروجیکٹ مینیجر. Don't let the time pass out from your hands. جہاں کہیں آپ کو انفورس کرنی ہے ڈیڈ لائنس، you should be stick to that. You should not be lenient in extending the times. تو یہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا. Then you have to use computerized schedule tools. It helps you as a matter of fact. اگر پروجیکٹ کمپلیکس ہے، the manual scheduling or manual reporting may not be as effective as if you have automated tools. اس میں اپڈیٹنگ آسان ہوتی ہے. You have so many filters we can use اور اس پروجیکٹ پروگرس کو، ڈیٹیلس کو، ڈسکرپشنس کو آپ مختلف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. Schedule contingency plan for risk. You should be also mentally ready to face the crisis situation. اس کے مطابق آپ کے کنٹینجنسی پلان ہونے چاہیے. پرٹیکولرلی وہ تمام ایکٹیویٹیز جو آپ کے کریٹیکل پاتھ میں ہیں، واٹ ایف سینیریو ذہن میں رکھیں. اف اینی تھنگ گوز رانگ یو شوڈ بی پرامپٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا سچویشن اینڈ کم اپ ود دا میٹیگیشن. اپڈیٹ دا اسکیجول پیریاڈیکلی اور آفٹر میجر پروجیکٹ ایونٹس. جہاں بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ اب ایک ایونٹ کمپلیٹ ہو گیا، اس کے رزلٹ میں اف دیر از اینی شفٹ اور چینج ان دا اسکیجول اینڈ دا ریسورسز اکارڈنگلی اس کو جو ہے نا اپڈیٹ کریں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ کنسنٹریٹ وائل یو آر ورکنگ آن دا اسکیجولس اور وائل یو آر یوزنگ اسکیجولنگ ایز اے ٹول ٹو اوور آل مینیج دا سافٹ ویئر پروجیکٹ.
تو یہ اسکیجول سے ریلیٹڈ ڈسکشن کو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے سیشن میں، اور پچھلے 2 سیشن میں ہم نے اسکیجولنگ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ڈسکس کی ہیں، آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز اینڈ ریپ اپ فار یو ناؤ. وی اسٹارٹیڈ ود دا ڈیفینیشن اینڈ دا سیلنٹ فیچر آف دا اسکیجول. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ پروجیکٹ اسکیجولنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. وہاں پہ وی لرن کہ چونکہ سافٹ ویئر پروجیکٹس میں دیر آر سو مینی ایکٹیویٹیز اینڈ دا ریسورسز انوالوڈ، تو ان کی ٹائملی اویلیبلٹی آف دا ریسورسز، پوٹنگ دا ایکٹیویٹی ٹوگیدر ان سیکوینس، ٹائم فریم پراپر اگر اس کو پلان نہ کریں، دا چانسز آر سم آف دا ایکٹیویٹی میں بی ڈیلیڈ، سم آف دا ٹاسک میں بی اگنورڈ. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اسکیجولنگ پراپر ہو. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کو ڈیلے کو جو ہے نا کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے. فنڈامنٹلس کی ہم نے بات کی تھی، دا بیسکس. اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اگرچہ تمام ایکٹیویٹیز امپارٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، یٹ دیر آر سرٹن ایکٹیویٹیز وچ آر کریٹیکلی امپارٹنٹ. ان کی امپارٹنس اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ ایکٹیویٹی ڈیلے ہو جائیں، دے افیکٹس دا اوور آل پرفارمنس اینڈ دا ٹائم ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دا ایکٹیویٹی. تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ویچ آر دا امپارٹنٹ کریٹیکلی امپارٹنٹ ایکٹیویٹیز، دین انشور کریں کہ ان ایکٹیویٹیز میں ڈیلے نہ آئے. تو اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے پھر ہم نے کچھ ٹیکنیکس اینڈ ٹولس کی جنہوں بات کی تھی. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ PERT CPM میں کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہے. کریٹیکل پاتھ میتھڈ کو ڈٹرمن کرنے کے بعد وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں ایکٹیویٹیز، آپ اس کے مطابق اس کو کنسنٹریٹ کرتے تھے. بٹ ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی تھا، وائل یو آر کنسنٹریٹنگ آن دا کریٹیکلی امپارٹنٹ ایکٹیویٹیز، یو شوڈ ناٹ فارگیٹ ٹو پرووائڈ آل دا نیسیسری انپٹس ٹو دا ادر ایکٹیویٹیز. اس میں وہ ایکٹیویٹیز وہ تھیں جو نارملی ان کو کہتے ہیں کنکرنٹ ایکٹیویٹیز. ایٹ ون پرٹیکولر ٹائم یو کین اسٹارٹ مور دین ون ایکٹیویٹیز، جو ایک دوسرے پہ ڈپینڈ نہیں کرتے تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جو ٹیکنیکس ہیں، ان ٹیکنیکس میں ان کی ڈپینڈنسیز جو ہیں، دیٹس پلے اے ویری امپارٹنٹ رول فار کمپلیٹنگ دا پروجیکٹ ان ٹائم. تو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر یہ انشور کرنا ہے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتی ہیں انپٹ آؤٹ پٹ کے لیے، دوز تھنگ نیڈس ٹو بی میڈ اویلیبل ایز پر دا ٹائم ریکوائرڈ. پھر ہم نے ہیومن ریسورس کی اسکیجولنگ کی بات کی، اکوپمنٹ انسٹالیشن کی ہم نے بات کی، ورک اسپیس کی ہم نے بات کی تھی. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو PERT، گینٹ چارٹ اور CPM میں ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، وچ آف دا ٹول کین بی بیسٹ یوزڈ ان وچ فارم آف دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی. اور لاسٹ میں پھر ہم نے ریسنٹلی یہ ڈسکس کیا کہ مانیٹرنگ اینڈ اپڈیٹنگ دا اسکیجول از کریٹیکلی امپارٹنٹ. وہ اسکیجول اگر اس کو پراپرلی مانیٹر نہ کیا جائے اور اکارڈنگلی اس کو اپڈیٹ نہ کیا جائے، اس کی امپارٹینس ایز اے مینجمنٹ ٹول، پھر اس کی ساری افادیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کو اس اسکیجول کو بنانے کے بعد ٹریک ڈاؤن کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے ایکٹیویٹیز کو، اور پراپرلی اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، سو دیٹ دا فریش اپڈیٹڈ ریئلسٹک سچویشن کین بی میڈ اویلیبل ٹو دا پریزنٹر اینڈ دا اسٹیک ہولڈرس. آخر میں ہم نے کچھ جنرل گائیڈ لائن ڈسکس کی تھی. آئیڈیا یہ ہے کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے ذہن میں یہ بات اب آ گئی ہوگی کہ پروجیکٹ اسکیجول تیار کرنا بہت ضروری ہے. ریسورس کو آپٹیملی یوٹیلائز کرنا ایکولی امپارٹنٹ ہے. اگر آپ نے 3 کارنرز آف ٹریڈ آف جس کی ہم بات کرتے ہیں، ٹائم، کاسٹ اینڈ اوور آل میٹنگ دا اسپیسیفکیشن، یہ 2 اسکیجول ہے جس کے ذریعے یو ول بی ایبل ٹو مینیج اینڈ کنٹرول دا ٹائم. ویزا ویز جب آپ نے ٹائم کو کنٹرول کر لیا، جو ایکسٹینڈڈ کاسٹ ہے ایز اے ریزلٹ آف ڈیلے، آپ اس کو جو ہے نا سیو کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم you cannot ignore the overall qualitative standards and meeting the user requirement، اس کے ذہن میں رکھنا ہے. چونکہ ریسورس ایلوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس میں ایکٹیویٹی کے ساتھ ریسورسز کی بھی بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو آؤٹ پٹ ہے اس کی بھی بات ہوتی ہے. تو انڈائریکٹلی آپ اس کی کوالٹیٹیو میئرس کو بھی اس اسکیجول میں بلٹ ان کر سکتے ہیں، اور یہ انشور کر سکتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم دس پرٹیکولر پروجیکٹ ایکٹیویٹی شوڈ بی کمپلیٹیڈ ایز پر دا پلانڈ ایکٹیویٹی. تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ اسکیجول کا جو ٹاپک ہے انڈر سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ آج ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے رسک فیکٹرس. تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ while you are monitoring the schedule, while you are supervising the project activities, رسک کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل دیٹ، یہ ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا. تو اس وقت تک کے لیے اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.